الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد فقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، گزشتہ کی جمعوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل کے حوالے سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج بھی اسی عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل فرمائی تھی ان کا ذکر قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر موجود ہے، اور اسی معاشرے کا ایک نقشہ قرآن پاک نے یہ بھی کھینچا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم
تم آپس میں دستوں گریبان تھے، ایک دوسرے کی جان کے درپے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ نے کرم کیا ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تمہیں آپس میں حقیقی بھائی سے بھی زیادہ محبت کرنے والا بنا دیا۔ اسی کا ایک نقشہ اللہ نے سورہ فتح میں بھی ذکر کیا ہے کہ یہ میرے نبی کے ساتھ وہ لوگ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفر کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحم دل اور شفیق ہیں۔ تو یہ نقشہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری جماعت تھا، لیکن آج اسی میں سے صرف ایک چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغمبر کے داماد خلیفہ راشد امیر المومنین حیدر کرار فاتح قلعہ کموز بن خیبر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے آپس میں تعلقات کیسے تھے؟ عموماً معاشرے میں جو گند پھیلایا گیا ہے اس کی وجہ سے شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ پتہ نہیں آپس میں کوئی ناراضگیاں تھی، ایک دوسرے سے بنتی نہیں تھی، شاید کوئی دشمنی ہو، ایک دوسرے سے متعلق کوئی دل صاف نہ ہو، شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے۔ لہذا ضروری ہے کہ پوری توجہ سے دل و دماغ کو بالکل خالی کر کے میرے ان مروضات کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا شرح صدر ہوگا کہ یہ کیسے تھے اور آپس میں ان کے تعلقات کیا ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ایک دوسرے سے انتہا درجے کی عقیدت اور محبت رکھتے تھے، پھر ان کے خاندانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ہوئے، پیار اور محبت کا وہ سلسلہ آخر تک چلتا رہا۔ اب اس کی کچھ جلد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلتے ہیں۔ اب دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور انہی کھیلنے والے بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت حسن پیغمبر کے نواسے حسن بھی ہیں، بچہ چھوٹا کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، حسن بھی کھیل رہا ہے، اب پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے۔ اب جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، بڑا کوئی پکڑنا چاہتا ہے، بچے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اب یہی صورت حال وہاں پر بھی ہے۔ وَقَانَ الْحَسَنُ يَفِرُّ يَمِينًا وَشِمَالًا، حسن کبھی دائیں بھاگتے ہیں کبھی بائیں، آخر بچہ ہے کب تک بھاگتا؟ پکڑا گیا، سیدنا صدیق اکبر نے بچے کو پکڑ لیا۔ اب وہ محبت کا نقشہ دیکھیے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ فَالْتَزَمَهُ بِالصَّدْرِ، بچے کو پکڑ کر اس کے منہ میں بوسے دیے، اسے
اور جملہ کیا فرمایا؟ ابنن لعلی شبہم بالنبی، حسن تو میرے بھائی علی کا بیٹا ہے، لیکن تیری شکل و صورت علی سے نہیں میرے نبی سے ملتی ہے۔ یہ تعلق ہے، اور یہ تعلق تھے سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر۔ ابو بکر کہتے ہیں حضرت عمر سے کہ حضرت علی کو شادی کی ضرورت ہے، اور دھرتی پر پیغمبر کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے زیادہ مقدس رشتہ حضرت علی کے لیے کوئی اور نہیں ہے، کیوں نہ جا کر حضرت علی کو آمادہ کریں، پیغمبر کے گھر رشتے کی بات کرے اور سیدہ فاطمہ سے نکاح ہو۔ اس تاریخ کو چلانے والے ہی ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، اب جا کر حضرت علی کو اس بات پہ آمادہ کرنے والے یہ دو ہیں۔ ان دونوں سے بات کی، جناب علی رضی اللہ عنہ کو پریشان سے ہو گئے، فرمانے لگے بات تو بڑی اچھی ہے لیکن میرے پاس تو کچھ نہیں، عادت آپ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا عادت کو چھوڑیے، آپ آمادگی کا اظہار کریں، اگلی بات اللہ خود فرما دے گی۔ آمادہ ہو گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا پیغام انہوں نے پہنچایا، اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں۔ اب جناب علی پانی بھی ڈال رہے ہیں وضو پر، ہاتھ دھلوا رہے ہیں۔ اب وضو ختم کیا، پوچھا علی بتاؤ کس مسئلے میں آ رہے؟ یا رسول اللہ ابو بکر نے بھیجا ہے، یہ ان کا مشورہ ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ طے ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی ابھی میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں، اس سے بھی تو مشورہ کر لو پھر جواب دیتا ہوں۔ اب جناب علی اسی جگہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے پاس اندر تشریف لے جا کر اپنی بیٹی کے سامنے ساری بات ذکر کی۔ اب بیٹی چپ ہو گئی، سیدہ فاطمہ منہ سے کچھ نہیں بولی، اور اللہ کے نبی واپس تشریف لے آئے۔ اب زبان پر بات کیا تھی؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری بات کو سچا تسلیم کروا لیا ہے اور میری بیٹی اس رشتے پر راضی ہے۔ اب کیسے راضی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں تمہیں پتہ نہیں، سکون تو ہار اقرار ہوا، فاطمہ میری وہ بیٹی ہے جس کی خاموشی بھی اس کا اقرار ہوا کرتا ہے، بس فاطمہ چپ کر گئی ہے۔ اب میں محمد کی طرف سے رشتے کے لیے ہاں، رشتہ طے کروانے والا کون؟ ابو بکر۔ رشتے کی تاریخ چلانے والا کون؟ ابو بکر۔ سیدہ فاطمہ کی شادی کا سامان خرید کر بازار سے لانے والا کون؟ ابو بکر۔ اور علی اور فاطمہ کے نکاح میں ان کا گواہ کون ہے؟ ابو بکر۔ بلایا گیا، جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، فلاں فلاں صحابہ کو بلاؤ، نکاح کرنا ہے۔ یہ نکاح کے گواہ ہوں گے، یہ ابو بکر۔ اور پھر آگے چل کر زندگی بسر ہو رہی ہے، بہت پیارا جوڑ ہے، بہت پیارے وہ جین ہے، علی بھی فاطمہ بھی، لیکن انسان ہے زندگی میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ ایک موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ ظاہر کیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر، پیغمبر کی بیٹی بھی نکاح میں ذہن بن گیا،
اور سیدہ فاطمہ کے سامنے اس بات کا ذکر بھی کر دیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب ظاہر کون پسند کرے گی کون سی ہو، کوئی بھی ہو، بڑی سی بڑی عورت کیوں نہ ہو، لیکن اس مسئلے میں اپنے ساتھ شرافت اسے بھی گوارا نہیں ہوتی، پریشان ہو گئی کہ میرے والد کے دشمن کی بیٹی اسی گھر میں نکاح میں ڈالے ہو۔ خفا ہو کے آقا کائنات کے گھر چلی گئی۔ اللہ کے نبی بچے سے تشریف واپس لائے، دیکھا فاطمہ بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں چھوٹے چھوٹے، فاطمہ بھی بیٹھی ہیں، پریشان تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹی خیریت تو ہے؟ ساری بات بتا دی۔ علی کہتے ہیں میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کروں گا، تمہارا کیا لو؟ اللہ کے نبی واپس بچے ہوئے۔ علی المرتضیٰ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ کر آرام کے لیے اسی مسجد کی زمین پر لیٹ گئے۔ کچی زمین ہے مٹی والی، اور جب اس پہ لیٹو تو جسم کے ساتھ مٹی لگ جاتی۔ اب اللہ کے نبی قریب کے دیکھا علی المرتضیٰ جسم کے ساتھ مٹی لگی ہوئی زمین پہ لیٹے ہیں۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں قوم یا ابا تراب، ابو تراب کا معنی ہے مٹی والا، جس کے جسم کے ساتھ مٹی لگ گئی ہے۔ ابو تراب کھڑے ہو جائیے، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے پتا چلا آپ کے گھر کے معاملے میں کوئی پیچیدگی آ گئی ہے، کشیدگی ہے، اب میں اسے حل کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے حل ہوگا؟ اللہ کے نبی نے علی سے فرمایا جاؤ ابو بکر کو گھر سے بلا کے لاؤ، ابو بکر میرے ساتھ بیٹھے گا، تمہیں سامنے بٹھا کر ہم اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات سوچی کیوں ہے۔ گھر میں نہ چاہتی ہو تو فیصلہ کرنے کے لیے ابو بکر، اور پھر سیدہ فاطمہ بیمار ہیں، آقا کائنات کی ہدایت کے بعد چارپائی پر، اب کون اس کی تیمارداری کرے، کون اس کا علاج کرے، کون دیکھ بھال کرے؟ صدیق اکبر نے اسماء بنت عمیس کو بھیجا اپنی بیوی کو کہ جاؤ پیغمبر کی بیٹی کی خدمت کرو، وہ بیمار ہے۔ اور پھر جب کسی بیماری کی حالت میں پیغمبر کی لحظہ جبر کا انتقال ہو جاتا ہے، جنازہ لایا گیا، صفیں بن گئی، کون پڑھائے گا پیغمبر کی لحظہ جگر کا جنازہ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں علی پڑھائے، پیغمبر کے جداد بھائی ہیں، پیغمبر کے داماد ہیں، اور سیدہ فاطمہ کو زہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں، خامد ہیں ان کے، وہ پڑھائیں، سبھی بن گئی۔ اب کون پڑھائے؟ حدیث میں ہے ایک آدمی آگے بڑھا اور اخذا بذبحی ابی بکر، ابو بکر کے دونوں کانوں سے پکڑ کے آگے مسلے پہ کھڑا کر دیا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا یہ کون ہے کہ جو صفوں کے درمیان میں سے مجھے پکڑ کر آگے جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا کر رہا ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی المرتضیٰ۔ اب علی کہتے ہیں ابو بکر جنازہ کو پڑھائے گا، ابو بکر کہتے ہیں علی جنازہ کو پڑھائے گا، اس لیے کہ تیرا حق بنتا ہے، تیرا رشتہ زیادہ قریب ہے، تو ان کا شور ہے، تو جنازہ پڑھا۔ تو جناب علی کہتے ہیں ابو بکر میں کیا کہوں، جسے میرے نبی نے آگے کر دیا ہے، اب کائنات میں اسے پیچھے کون کر سکتا ہے، لہذا آج فاطمہ کا جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے۔ اب دیکھیں کیا تعلقات، اس سے زیادہ محبت کائنات میں آپ کون سی دکھانا چاہتے ہیں؟ اور پھر مدینہ طیبہ ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کی والدہ محترمہ، کیا نام ہے؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، پیغمبر کی چچی ہیں، جناب ابو طالب کی بیٹی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، اور علی المرتضیٰ کی والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد، اور رسول اللہ کے ان کے ساتھ جو تعلق تھا وہ اتنا عظیم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری ماں کے بعد کائنات میں یہ میری ماں ہے۔ ان کی وفات ہو گئی، وفات کے موقع پر اللہ کے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، قریب آگے کھڑے ہوئے چرپائی کے پاس، فرمایا رحمک اللہ انت امی بعد امی، فاطمہ اللہ کے طور پر رحمت نازل ہو، میری ماں آمنہ کے جانے کے بعد میں جسے اپنی ماں کی طرح سمجھتا تھا وہ فاطمہ تو میری ماں ہے جو آج ہم سے جدا ہو گئی ہے، پھر قبر کھودی جا رہی ہے۔ ابو ایوب انصاری، دیگر صحابہ، حضرت زید، حضرت عمر، یہ قبر کھودنے میں لگے ہوئے۔ اب قبر کھودی گئی جنت البقیع میں، اور جب قبر تیار ہوئی تو اللہ کے نبی خود قبر میں اتر کے لیٹے ہیں۔ تھوڑی دیر قبر میں اللہ کے نبی خود لیٹے اس قبر میں، وہ تشریف لائے۔ اب حضرت علی کی والدہ محترمہ کو دفن کرنا ہے، قبر میں اتارنے کا وقت آیا، اللہ کے نبی سرانے پر کھڑے ہیں، کون اتارے گا قبر میں؟ اب حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر، ابو بکر ادھر آؤ، اپنے چچا عباس سے کہا ادھر آئیے۔ اب 3 آدمی ہیں، اب حضرت قبر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، والعباس وابو بکر صدیق، حضرت علی کی والدہ محترمہ فاطمہ کو قبر میں اتارنے والی 3 شخصیات ہیں۔ ایک کا نام محمد رسول اللہ ہے، ایک پیغمبر کا چچا عباس ہے، اور تیسرا ابو بکر۔ یہاں بھی ابو بکر آگے، کیسا تھا لگے؟ اور پیار کی بات دیکھیں، علی المرتضیٰ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے ابو بکر آگے، اب قریب آگے کھڑے ہو گئے، اور علی المرتضیٰ کے چہرے کو غور غور سے دیکھتے بھی ہیں، ساتھ مسکراتے اور ہنستے بھی ہیں، بس دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کر ان کے چہرے کو، مسکرا رہے ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ سوال کرتے ہیں، فرمایا ابو بکر کیا بات ہو گئی ہے، کیوں ہنس رہے ہو، خیریت تو ہے؟ تو ابو بکر فرماتے ہیں علی تجھے دیکھ کر، بیٹھا ہوا دیکھ کر مجھے پیغمبر کا وہ فرمان یاد آ گیا ہے۔ کون سا فرمان؟ کہ میرے نبی نے تیرے بارے میں یہ کہا تھا، کل میدان محشر میں لوگوں جنت کے ٹکٹ علی المرتضیٰ تقسیم کرتے ہوں گے۔ تیری یہ فضیلت والا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا علی میدان محشر میں جنت کے ٹکٹ تقسیم کرے گا۔ اب جناب علی نے یہ جملہ سنا، ہمارا بالکل ٹھیک تھا، لیکن ساری بات انہوں نے نہیں کہی۔ اگلی بات بھی سن، جس زبان سے میرے نبی نے کہا تھا علی میدان محشر میں جنت کے ٹکٹ تقسیم کرے گا، اسی موقع پر اسی مقدس زبان سے میرے نبی نے یہ بھی تو کہا تھا علی ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ دونوں کا تعلق کیسا ہے؟ ایک ان کے بارے میں یہ حدیث سنا رہا ہے، دوسرا ان کے بارے میں یہ حدیث سنا رہا ہے، اور پھر کیا تعلق ہے آپس میں؟ علی المرتضیٰ اس موقع پہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، ان من اول دخل الجنت یوم القیامت من هذه الامه ابو بکر و عمر۔ اس امت میں قیامت کے دن سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا اس کو ابو بکر و عمر کہتے ہیں۔
یہ جملہ کہاں فرمایا؟ ایک آدمی پاس بیٹھا ہوا تھا، قال رجل یا امیر المومنین اجود خلام حال قبل، امیر المومنین یہ ابو بکر و عمر آپ سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں اس امت میں سب سے پہلے ابو بکر و عمر جنت میں جائے گا، یہ آپ سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا والذی فلق الخطبۃ وبرأ النسم، اس رب کی قسم جس نے کائنات کا پورا نظام چلایا ہوا ہے، جو چیزوں کو پیدا کرتا ہے، جو کھیتیاں اگاتا ہے، جو بیج کو کھاڑ کر اس سے کونپنے نکالتا ہے، جو ساری کائنات کا مدبر اور منظم ہے، اس رب کی قسم ابو بکر و عمر علی سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ علی المرتضیٰ ابو بکر کے بارے میں کہتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ حضرت سید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت میں ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بخاری دین کے لوگ، کوئی رابطی بخاری دین کا آدمی گپ شپ ہو رہی تھی اور باتوں باتوں میں تذکرہ چل رہا تھا ابو بکر و عمر کا۔ اس میں وہ ان کا جب ذکر کر رہے تھے تو ان کا لہجہ ٹھیک نہیں تھا، حتیٰ کمیز رویے کے ساتھ۔ ابھی آدمی نے سن لیا بات ابو بکر و عمر کی ہو رہی ہے، لیکن لہجہ لوگوں کا ٹھیک نہیں۔ اب سیدھا وہ آدمی آیا اور حضرت علی المرتضیٰ کی شکایت کرتے ہیں، سوید بن غفلہ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے قوم کے پاس سے گزرا تو وہ دونوں شیخین کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کر رہے تھے۔ اب یہ سننا تھا، فنہض علی علی المرتضیٰ بڑے غصے کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑے ہو، اعلان کیا لوگوں مسجد میں آ جاؤ، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ اب سارے لوگ ممبر کے پاس آگے بیٹھے، علی المرتضیٰ ممبر پہ آ کر تشریف فرما ہوئے، لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، میں لوگوں سناؤں، والذی خلق الخطبۃ وبرأ النسم لا یحبہما الا مومن فاضل، رب جلال کی قسم ہے ابو بکر و عمر سے وہی محبت کرے گا جو پکا مومن ہے۔ آج بھی بڑے لوگ اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں، مومن مومنین، جاؤ علی سے جا کے پوچھو مومنین کون ہیں، تو جناب علی کہتے ہیں وہی مومنین فاضلین ہیں جو ابو بکر و عمر سے محبت رکھتے ہیں۔ لا یحبہما الا مومن فاضل ولا یبغضہما الا شقی مالک، ان سے وہی بغض رکھے گا جو شقی ہوگا، بدبخت، مالک، دائرہ اسلام سے نکلا ہوا۔ لوگوں سنو، حبہما قربۃ، ابو بکر و عمر کی محبت رب کی قربت کا اور اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے۔ وَحُبُّهُمَا مَعْرُوفٌ، ان دونوں سے بغض رکھنا اسلام سے نکل جانے والی بات۔ جو چاہتا ہو میں اسلام سے نکل جاؤں، آسان سا راستہ ہے، ابو بکر و عمر کی توہین کرے، خود ہی اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ اور ان کے ساتھ بغض رکھنا اسلام سے نکلنا ہے۔ ما بالا اقوام یذکرون اخوی رسول اللہ وصاحبیہ ووزیریہ ومشیریہ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پیغمبر کے صحابی، پیغمبر کے بھائی، پیغمبر کے دوست، پیغمبر کے وزیر، پیغمبر کے مشیر، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے والد کی
اور میری حکومت میں اگر کسی نے یہ حرکت کی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا. یہ ان کا خطبہ تھا. یہ تعلق تھا. اور پھر ایسا تعلق تھا کہ علی بن حسین پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, امام زین العابدین علی بن حسین, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقطۂ جگر, ایک دن فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا, ہمارے خاندان کا خاندان بنی ہاشم کا ایک نوجوان آیا اور وہ آ کر علی المرتضیٰ سے سوال کرتا ہے اور جب پوچھتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ مجھے سمجھا دیں. پوچھا کیا سمجھاؤں؟ تو کہتا ہے جب سے آپ جنگ صفین سے واپس آئے ہیں اس کے بعد جب بھی خطبہ پڑھتے ہیں خطبے میں آپ دعا کرتے ہیں اور دعا کے الفاظ یہ ہوتے ہیں اللہم اصلحنا کما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین, یا اللہ میری بھی ایسی اصلاح فرما دے جیسی اصلاح تو نے خلفائے راشدین کی فرمائی. ہر خطبے میں آپ کے الفاظ شامل ہو گئے. فمن ہم, اپنی زبان سے بتا دو خلفائے راشدین کون ہیں. یہ جن کے نقش قدم پہ چلنے کی آپ رب سے توفیق مانگ رہے ہیں, جن جیسا عمل کرنے کی آپ رب سے دعا کرتے ہیں, جن جیسا بننے کی آپ رب سے استعداد مانگتے ہیں, بتاؤ یہ خلفائے راشدین کون ہیں. اب یہ دعا تھا اور نقل کرنے والا بھی خاندان آل بیت کا حسین کا بیٹا علی. اب حدیث میں ہے فَقْرَوْ رَكَتْ حَيْنَاهُ, حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, زار و قطار رونے لگے. فرمایا کس کا ذکر کر بیٹھے ہو ابو بکر و عمر, میں جن کے نقش قدم پہ چلنے کی رب سے توفیق مانگتا ہوں اس کو ابو بکر کہتے ہیں, اس کو عمر کہتے ہیں, میں ان کو خلفائے راشدین کہتا ہوں. کون تھے وہ؟ ابو بکر و عمر امام الہدی, یہ ہدایت کے امام تھے. شیخ الاسلام, یہ شیخ الاسلام تھے اور یہ اسلام کی مقتدر شخصیات ہیں. من اتبع فقد ہدی الی صراط مستقیم, جو ایک کی پیروی کرے گا وہ اس سیدھے راستے پہ چلے گا. اور یہی حزب اللہ ہے کہ جو ان کے ساتھ اپنے آپ کا تمسک کرے گا وہ حزب اللہ میں شامل ہوگا. یہ تعارف کروا رہے ہیں علی المرتضیٰ ابو بکر و عمر کا. اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے نے کہا, کون سا بیٹا؟ محمد بن علی, جسے محمد بن حنفیہ بھی کہتے ہیں. اب یہ بھی ایک خباثت ہے, بیٹا علی کا, اور وصیت میں علی کیوں نہیں لکھتے؟ بھائی حسن میرے علی کا بیٹا ہے تو حسن ابن علی, حسین علی المرتضیٰ کا لقب جگر حسین ابن علی. تو پھر محمد جب علی کا بیٹا ہے تو محمد بن علی کیوں نہیں کہتے؟ یہ جیسے کیوں نہیں؟ یہاں آ کر کون سی ووٹ پڑ جاتی ہے؟ یہ نہیں لکھتے, کیا لکھتے ہیں محمد بن حنفیہ. اب حنفیہ ان کی والدہ کا نام بھی نہیں ہے بلکہ والدہ کے خاندان کا نام ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ جس کو چاہا اس کے بجائے بڑھا کر خدا سے بھی بلند مقام پر لے گی, انبیاء کے افضل اور اعلیٰ مان لیا. اور جب اس کے تقدس کو گھٹانا چاہا, بے شک وہ علی کا خلود ہو, علی کا نقطۂ جگر کیوں نہ ہو, لیکن جس میں آئے تو والد کا نام نہیں لیتے ظالموں. یہ بھی تو علی کا بیٹا ہے, محمد بن علی کو. اب یہی محمد بن علی کہتے ہیں, بخاری شریف کے حدیث ہے, کہتے ہیں میں نے خود علی المرتضیٰ نے والد محترم سے پوچھا, میں نے کہا آپ مجھے بتائیے اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ خیر هذه الامہ, تو جناب علی بلا توقف
بے ساختہ کہتے ہیں کہ سنو اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے برتر اور اعلیٰ ابو بکر ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر دوسرا سوال کیا، ثم من، پھر کون ہے؟ تو مجھے والد محترم نے کہا کہ ثم عمر، پھر عمر ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ میرے ذہن میں پہلے میں نے کہا کون، انہوں نے کہا ابو بکر، پھر سوال کیا ثم من، پھر کون، اب انہوں نے کہا کہ حضرت عمر۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا پھر کون، تو پھر کہتے ہیں کہ پھر عثمان۔ ثم خشیت، تو پھر مجھے ڈر ہوا یہ بولا عثمان، کہ عثمان کا نام نہیں لیں گے، لہذا میں نے سوال کا رخ بدل دیا۔ اب میں نے کیا کہا، میں نے کہا ثم انت، ان کا سوال ہو رہا تھا نا پھر کون پھر کون پھر کون، اب یہ پھر کون والی بات سن کر سیدھا میں نے والد سے پوچھ لیا پھر آپ ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ یہ طرح پہلے سوال کر رہے تھے نا وہی سوال کرو، پھر آپ والی بات چھوڑ، سن پھر بتاؤں گا پھر حضرت عثمان ہے۔ یہ ان کا مقام بتایا ہے، یہ ان کی حیثیت بتائی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا علی المرتضیٰ اور تمام آل بیت رسول بعد میں ان کے رشتے چلتے رہے، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں تھے۔ آپس میں دوستی، آپس میں تعلق، پیار اور محبت کی انتہا یہ ہے کہ جس پورے منظر کو قرآن نے ایک ہی جملے میں ذکر کیا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفر کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل، بڑے شفیق، بڑی محبت کرنے والے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ فرماتے ہیں میں بیمار تھا، جاء علی حلیفن حائضن، حضرت علی میری عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے، بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق کی بات آ گئی۔ اب باتوں ہی باتوں میں ابو بکر صدیق کا جب تذکرہ چلا تو کہتے ہیں کہ میرے نبی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے نبی دنیا میں تشریف لے کے سارے لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی، فبایعت، میں نے بھی ابو بکر کی بیعت کر لی، ورضیت، جبر کے ساتھ نہیں، حیدر قرار کو کوئی جبرن چکا سکتا نہیں، حیدر قرار کر سکتا ہے لیکن جبرن کسی باطل کی بیعت کر سکتا نہیں ہے۔ کیسے بیعت کی علی؟ کہتے ہیں بایعت ورضیت، میں نے بیعت کی ہے اور دل کی خوشی کے ساتھ ابو بکر کی بیعت کی ہے، وہ میرا امام ہے۔ تو یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام، آل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی سچی عقیدت محبت نصیب فرمائیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔